ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو معلوماتی ورلڈ۔ ناظرین، مکیش امبانی جو ایشیا کے امیر ترین شخص ہیں، ان کی دولت اور کامیابی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن کچھ اندازے یہ بتاتے ہیں کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے مکیش امبانی تقریباً 1,92,00,000 روپے کما چکے ہوں گے، یعنی صرف 10 منٹ کے اندر اندر وہ 2 کروڑ روپے کے قریب کما لیتے ہیں۔ حال ہی میں ان کے بیٹے کی شادی کے چرچے ہر طرف ہیں، جس میں دنیا بھر کے مشہور سیلیبریٹیز نے شرکت کی۔ کرکٹ کے مشہور کھلاڑی اور فلمی ستارے بھی اس شادی کے رونق بنے، لیکن یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ستارے مفت میں شرکت نہیں کرتے بلکہ بھاری معاوضے لیتے ہیں۔ جسٹن بیبر جیسے فنکار نے اس شادی میں چند منٹ کی پرفارمنس کے لیے 80 کروڑ بھارتی روپے یعنی تقریباً 280 کروڑ پاکستانی روپے وصول کیے۔ اس بات کے بعد لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مکیش امبانی نے اتنی بڑی دولت کیسے کمائی؟ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ کیا ہے جو انہیں ایشیا کا امیر ترین انسان بناتا ہے؟ اور جب ایک بھائی دولت کی اس فراوانی سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو دوسرا بھائی دیوالیہ کیوں ہے؟ آئیے مکیش امبانی کی کامیابی کی کہانیوں کے کچھ اہم پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مکیش امبانی کی کامیابی کی بنیاد ان کے والد دھیرو بھائی امبانی نے رکھی تھی۔ 1950 میں دھیرو بھائی امبانی بہتر روزگار کی تلاش میں گجرات سے یمن چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 8 سال تک ایک امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی میں کلرک کی نوکری کی اور تجارت کی باریکیاں سمجھی۔ 1958 میں وہ واپس بھارت آئے اور تجارت کا آغاز کیا۔ انہوں نے ریلائنس کمرشل کارپوریشن کے نام سے ایک کمپنی شروع کی جو شروع میں مثالوں کی تجارت کرتی تھی۔ وہ بھارت سے مثالیں خریدتے اور انہیں مڈل ایسٹ اور افریقہ برآمد کرتے تھے۔ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دھیرو بھائی نے 1966 میں ریلائنس ٹیکسٹائلز کے نام سے ایک نئی کمپنی لانچ کی۔ اس وقت بھارت کی کاٹن انڈسٹری مشکلات کا شکار تھی، لیکن دھیرو بھائی نے سنتھیٹک ٹیکسٹائلز کا استعمال شروع کیا، جس سے نہ صرف وہ حکومتی پالیسیوں سے بچ گئے بلکہ ان کے کپڑے سستے ہونے کی وجہ سے زیادہ مقبول بھی ہوئے۔ ریلائنس انڈسٹریز کی ترقی جاری رہی اور کمپنی نے پیٹرو کیمیکلز میں بھی قدم رکھ دیا۔ دھیرو بھائی امبانی نے اپنی زندگی میں اپنی کمپنی کو ایک کامیاب کاروبار بنا دیا تھا، لیکن 2002 میں ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں مکیش اور انل امبانی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ دھیرو بھائی نے اپنی جائیداد کی تقسیم کا کوئی واضح منصوبہ نہیں چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں کاروبار کی تقسیم کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ 2005 میں دونوں بھائیوں کے درمیان ریلائنس انڈسٹریز کو تقسیم کر دیا گیا۔ مکیش امبانی کے حصے میں ریلائنس کا تیل، گیس، پیٹرو کیمیکل اور مینوفیکچرنگ کا کاروبار آیا، جبکہ انل امبانی کو ریلائنس کی ٹیلی کمیونیکیشن، انرجی اور کیپٹل کا کاروبار ملا۔ مکیش امبانی نے اپنے حصے کے کاروبار کو مزید بڑھایا اور جام نگر میں موجود پیٹرولیم ریفائنری کو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ریٹیل انڈسٹری میں بھی قدم رکھا اور بھارت میں اسمارٹ بازار کے نام سے سٹورز کا جال بچھا دیا۔ 2008 میں مکیش امبانی نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے انڈین پریمیئر لیگ IPL کی سب سے مہنگی ٹیم ممبئی انڈینز خریدی۔ اس ٹیم نے بعد میں کئی سالوں تک IPL میں کامیابیاں سمیٹی اور سب سے زیادہ ویلیویبل ٹیم بن گئی۔ 2016 میں مکیش امبانی نے ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں جیو کے نام سے ایک نیٹ ورک لانچ کیا۔ اس نیٹ ورک نے بھارت کی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ جیو نے اپنے آغاز میں فری کالز، ڈیٹا اور میسیجز کی خدمات فراہم کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر دوسرے نیٹ ورکس چھوڑ کر جیو کی سروسز اختیار کر لیں۔ اس کے نتیجے میں جیو کی یوزرز کی تعداد 450 ملین تک پہنچ گئی۔ 2024 میں مکیش امبانی نے بھارت کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی بنانے کا اعلان کیا اور اس کے لیے امریکی انٹرٹینمنٹ کمپنی ڈزنی کے ساتھ $8.5 بلین کا معاہدہ کیا۔ دوسری طرف مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انل امبانی کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ ملنے کے باوجود دیوالیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ انل امبانی نے تیزی سے ترقی کی حکمت عملی اپنائی، لیکن ان کی یہ حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی۔ ان کے کاروبار کے اخراجات بڑھتے گئے لیکن منافع حاصل نہیں ہو سکا۔ انل امبانی کے کئی قانونی مسائل بھی سامنے آئے اور ایک موقع پر مکیش امبانی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قانونی مشکلات سے بچایا۔ مکیش امبانی آج ایشیا کے سب سے امیر شخص ہیں، جن کی نیٹ ورتھ
122 بلین ڈالر یعنی 10,370 ارب بھارتی روپے ہیں، جو انہیں ایشیا کا امیر ترین شخص اور دنیا کے چند امیر ترین افراد میں شمار کرتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انل امبانی کی مالی حالت خراب ہو چکی ہے۔ ان کے کاروبار خاص طور پر ریلائنس کمیونیکیشنز کو شدید نقصان پہنچا اور وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ انل امبانی کی ناکامی کی بنیادی وجوہات میں غلط سرمایہ کاری، بڑے خطرات لینے اور کاروبار کو صحیح سمت میں نہ لے جانا شامل ہے۔ مکیش امبانی کی یہ کہانی ان کی محنت، عزم اور کاروباری حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے، جس نے انہیں دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں میں سے ایک بنایا۔ مکیش امبانی کی دولت کا انحصار ان کی کاروباری حکمت عملی، نئے مواقع کی تلاش اور مختلف صنعتوں میں سرمایہ کاری پر ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے والد کے کاروبار کو آگے بڑھایا بلکہ اسے مختلف شعبوں میں پھیلایا اور عالمی سطح پر کامیابی حاصل کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔